کیا ہو کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا دل 10 سال پہلے ہی خطرے میں ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کے سینے میں پہلی دفعہ درد اٹھے، اس سے پہلے کہ آپ کا سانس پہلی دفعہ پھولے، اس سے پہلے کہ کوئی رپورٹس آپ کے دل کے بیمار ہونے کی شواہد بنے۔ دل کی بیماریاں اسی دن ہی شروع نہیں ہوتی جس دن ان کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ پیچھے کئی برسوں سے آہستہ آہستہ آپ کے اندر گھستی جاتی ہیں اور آپ کے دل کو کمزور کرتی جاتی ہیں۔ آج ہم جانیں گے وہ ابتدائی نشانیاں جو آپ کے دل کے بیمار ہونے کی نشاندہی کر سکتی ہیں، جن پر آپ غور نہیں کرتے، اور 10 سال کے عرصے میں یہ آپ کے دل کے اوپر ایسے اثرات ڈالتی ہیں کہ پھر آپ کو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان نشانیوں کو پہلے پہچان لیں تو آپ ایک صحت مند زندگی پا سکتے ہیں، نہیں تو یہ 10 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ چلتی رہیں گی اور 10 سال بعد آپ کی موت آپ کو بتائے گی کہ آپ کے دل نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے دل کی وہ ابتدائی نشانیاں جو آپ کے دل کے کمزور ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں، وہ عادتیں جو آپ کے دل کی شریانوں کو آہستہ آہستہ تنگ کرتی جاتی ہیں، اور وہ اقدامات جو آج سے ہی آپ اپنا کر اگلے 10 سال کے لیے ایک صحت مند زندگی پا سکتے ہیں۔ ایک خاموش ٹائم لائن۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دل کی بیماری ایک ہی رات میں ہوتی ہے اور صبح وہ ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دل کی شریانیں ایک رات میں بند نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ برسوں میں چکنائی، سوزش اور روزمرہ کی خرابیوں سے تنگ ہوتی رہتی ہیں اور اچانک ہی اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ جب آپ کو سینے میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تب تک مسئلہ سالوں سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق جسمانی برداشت میں کمی، معمولی سوجن، بلڈ پریشر میں ہلکا اضافہ جیسے اشارے اکثر ایک دہائی پہلے ہی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جلد تھکن محسوس ہونا۔ اگر آپ کو سیڑھیاں چڑھنے میں تھکن محسوس ہوتی ہے، وہی سیڑھیاں جو پہلے آپ آرام سے چڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے دل کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں۔ دل ایک پٹھا ہے، اگر یہ معمولی سا بھی کمزور ہوتا ہے تو یہ جسم کے دوسرے پٹھوں تک آکسیجن نہیں پہنچا پاتا، جس سے آپ کو تھکاوٹ، ٹانگوں میں بوجھ یا معمولی ورزش پر سانس پھولنے کے طور پر محسوس ہوتا ہے۔ ٹانگوں یا ٹخنوں کی سوزش۔ اگر آپ شام کو اپنی جرابیں اتارتے ہیں اور وہ اپنے نشان رکھتی ہیں آپ کے پاؤں کے اوپر، خاص طور پر آپ کے جسم کے نچلے حصے پر، تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل کی گردش مکمل نہیں، آپ کے دل میں مکمل خون نہیں گھوم رہا۔ اگر آپ کے دل میں مکمل خون نہیں گھومتا تو سارے دن کا جو پانی ہے، فلوئڈ ہے، وہ آپ کے ٹشوز کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے، جو شام کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے ہلکی سوزش محسوس ہوتی ہے اور آپ کی جرابوں کے دھاگوں کے نشان وہاں چھپ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے دل کی بیماری کا پہلا سٹیج بھی سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ سوزش گردے، جگر یا رگوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن دل کی کمزوری کی بھی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دل کے مسئلے کی ایک اور نشانی۔ عام حالات میں ایک عام انسان کے دل کی دھڑکن 60 سے 100 دفعہ ہوتی ہے ایک منٹ کے اندر، لیکن اگر وہی آپ کی دھڑکن 100 سے زیادہ ہو اور عام حالات میں ہو تو یہ آپ کے دل کی کمزوری کی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی کیفین استعمال نہیں کی ہوئی اور آپ کو کوئی ہائپر ٹینشن نہیں ہے، پھر بھی آپ کے دل کی دھڑکن 90 سے 100 دفعہ دھڑک رہی ہے ایک منٹ کے اندر، تو یہ آپ کے دل کے پٹھوں کا کمزور ہونا بتا رہی ہے۔ اس کے لیے جلد قدم اٹھائیں۔ جرنل آف دا امریکن کالج آف کارڈیالوجی کے مطابق حرام کے وقت زیادہ دھڑکن لمبے عرصے میں دل کی بیماریوں کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے، چاہے بلڈ پریشر نارمل ہی رہے۔ تو اسی لیے آج ہی اپنے دل کی دھڑکن کو چیک کریں۔ اگر آپ کا یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو سلجھانے کے لیے اقدامات ہوتے۔ صبح جاگتے ہی اپنے دل کی دھڑکن کو روزانہ چیک کریں۔ اگر ایک ہفتہ مسلسل آپ کے دل کی دھڑکن آرام کی حالت میں بھی زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ معمولی سانس پھولنا۔ اگر آپ کا آہستہ سے چلنے سے یا تھوڑی سی ڈھلوان پر چڑھنے سے آپ کا سانس پھول رہا ہے تو آپ کا دل کمزور ہو رہا ہے۔ جب دل خون پمپ کرنے میں کمزور ہوتا ہے تو آپ کے پھیپھڑوں میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ کا سانس چڑھنا محسوس ہوتا ہے، جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ شروع میں ڈھلوان چڑھنے یا سیڑھیاں چڑھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی جاتی ہے، تو اس کا جلد تدارک ضروری ہے۔ نیند میں خلل۔
یا رات کے وقت زیادہ پیشاب آنا۔ اگر آپ رات کے وقت بار بار پیشاب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور آپ کا مثانہ بھی کمزور نہیں ہے تو یہ آپ کے دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جب آپ کا دل دن کے وقت ساری بلڈ سرکولیشن کمپلیٹ کرنے سے قاصر رہتا ہے تو رات کے وقت آپ کے جسم کا پانی خون میں شامل ہو کر آپ کے گردوں کو زیادہ فلٹریشن کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس سے آپ کو بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل دن کے وقت جسم کے پانی کو سنبھالنے سے قاصر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو رات کے وقت بے اطمینان نیند یا سانس اٹکنے جیسا مسئلہ پیش ہے تو آپ جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ مسوڑھوں کی بیماری اور دل کی صحت۔ اگر آپ کے مسوڑھوں میں مسلسل سوزش رہتی ہے تو یہ آپ کے خون میں بیکٹیریا شامل کر دیتے ہیں جو دل کی رگوں کو سوزش کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور یہ آپ کے دل کے اوپر چکنائی جمانے میں بھی مدد کرتے ہیں، جس سے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے مسوڑھوں میں یہ ایسا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آج ہی اپنے مسوڑھے صحت مند بنائیں تاکہ کل آنے والے کل کے لیے آپ کا دل مضبوط رہے۔ کیونکہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مسوڑھوں کے مسائل سے دوچار لوگوں کے اندر 2 سے 4% زیادتی ہوتی ہے دل کے امراض، وزن میں تبدیلی اور پیٹ کی چربی۔ اگر آپ کا وزن اچانک سے بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر آپ کے پیٹ کے گرد چربی جمع ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے دل کے لیے قاتل ثابت ہوگی۔ جب آپ کے پیٹ کے گرد چربی جمع ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے شریانوں کے اندر ایسے کیمیکلز چھوڑتی ہے جو آپ کی شریانوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور آپ ایسے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں آگے جن کا ذکر میں کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ کیا صرف گردے ہی ہائی بلڈ پریشر سے ختم ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ ہائی بلڈ پریشر آپ کے دل کا بھی خاموش قاتل ہے۔ جب آپ کے جسم میں ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے تو یہ آپ کے دل کے شریانوں کو کئی سالوں سے نقصان پہنچاتا رہتا ہے اور بالآخر آپ کے دل کو مردہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے آج ہی اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں لائیں، اس کے لیے باقاعدہ ورزش کریں، اس کے لیے باقاعدہ ڈائٹ کا اہتمام کریں تاکہ آپ آنے والے مسئلے سے بچ سکیں۔ اگر ان میں سے آپ کو ایک بھی علامت محسوس ہوتی ہے تو گھبرائیں نہیں، میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں ایک صحت مند دل کی زندگی کے لیے، وہ اپنائیں، آپ پوری زندگی آپ اور آپ کا دل صحت مند رہیں گے۔ آپ اپنا کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور شوگر روزانہ کی بنیاد پر چیک کریں۔ اگر ان میں سے کسی میں بھی زیادتی یا کمی ہوتی ہے تو اس کا تدارک کریں۔ روزانہ حرکت میں رہیں، آپ روزانہ ایک معمولی ورزش اپنا لیں۔ ہفتے میں کم از کم آپ کو 150 منٹ معتدل ورزش کرنی چاہیے جو آپ کے دل کے لیے لانگ لاسٹنگ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کو دل کے لیے ایک صحت مند غذا کھانی چاہیے۔ دل کے لیے صحت مند غذا میں زیادہ فائبر کا استعمال، ٹرانس فیٹس کا استعمال، شکر کا استعمال اور نمک کا کم استعمال آپ کے دل کی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے اور بڑھا سکتا ہے۔ کیا آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی بڑھ رہی ہے؟ نہیں، آپ کی سگریٹ آپ کے دماغ کو سیٹسفیکشن ضرور دے سکتی ہے لیکن وہ آپ کے دل کی زندگی کم کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی الکوہول صرف آپ کے گردے ختم نہیں کر رہی، وہ آپ کے دل کے پٹھوں کو بھی دن بدن کھاتی جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ ساری احتیاطی تدابیر اپنا کر بھی اپنے دل کو مضبوط نہیں رکھ پا رہے، کیا آپ یہ ساری احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں پھر بھی آپ کے دل کی رگیں بند ہو رہی ہیں، پھر بھی آپ کے دل کی رگوں کے اندر چکنائی جمع ہو رہی ہے، پھر بھی آپ کے دل کی رگیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تو سن لیں، آپ اپنی زندگی کے سیکسول مومنٹس بڑھا دیں۔ آپ اگر اپنی زندگی کے سیکسول مومنٹس بڑھا دیتے ہیں تو اس سے آپ کی دل کی وینز کے اندر چربی جمع نہیں ہوگی، آپ کے دل کی وینز کے اندر ایک پراپر بلڈ پریشر رہے گا، آپ کا دماغ سیٹسفائی ہوگا اور ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ایک معتدل طریقے سے سیکس بڑھانے سے آپ کے دل کے اندر خون کی گردش بڑھ جائے گی، جس سے آپ کے جسم کے اندر پانی کی نقل و حرکت اور خون کا پہنچاؤ بہتر ہو جائے گا۔ سیکس بڑھانے سے آپ کا دماغ ہائپر ٹینشن سے دور ہو جائے گا اور آپ کو ایک پرسکون نیند آئے گی۔ زیادہ سیکس آپ کے جسم کے اندر چربی کو بھی اکٹھا نہیں ہونے دے گا جو کہ آپ کے دل کے لیے ایک صحت مند علامت ثابت ہو سکتی ہے۔